بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء شروع کریں گے اور اس کی پہلی 4 آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آج کے اس درس میں ہم جو مطالعہ کریں گے ان میں سب سے پہلی چیز سورۃ النساء کے حوالے سے اس کی فضیلت میں چند باتیں اور اس سورت کی چند جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آیات میں ہمارے سامنے جو آیتیں آتی ہیں ان میں 3 موضوعات ہمارے سامنے ہیں، جن میں سب سے پہلا موضوع اللہ رب العزت نے محبت اور مودت اس کی آفاقی وجہ بیان کی ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان میں محبت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور احکامات میں سب سے پہلا حکم جو ہے یتیموں کی نگہداشت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اسی ضمن میں جو مرد شادیاں کرتے ہیں ان شادیوں کے اندر 4 تک شادیوں کی اجازت جو ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء اس کی فضیلت اور خصوصیات کے حوالے سے چند باتیں۔ تو اس سورت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی مکہ کا زمانہ جو ہے اس زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے، جو پہلے 13 سال مکی زندگی جو ہے اس کے دوران نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 176 آیات ہیں، اور مصحف کی جو ترتیب ہے اس میں یہ 4تھی سورت ہمارے سامنے آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی جو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قرآن کریم کے اندر گروپنگ کی گئی ہے سورتوں کی، ان کی لینتھ کے حساب سے، ان کے بڑے ہونے کے حساب سے، تو ان میں جو سب سے بڑی صورتیں ہیں ان میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ کے بعد دوسری بڑی صورت وہ یہی سورۃ النساء ہے، جو تقریباً 29.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں کیونکہ اکثر احکام عورتوں کے متعلق ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے، اور نساء آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نساء عورتوں کی جمع یعنی عورتیں، اس کا معنی ہے عورتیں، تو لہٰذا اس کا اصل موضوع ہی کیونکہ اس میں زیادہ تر جو باتیں کی گئی ہیں بہت سی باتیں عورتوں کے حوالے سے کی گئی ہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اور کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور سورۃ الطلاق جس کے اندر عورتوں کے متعلق کافی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، تو لہٰذا بعض اوقات انہی 2 صورتوں کو، یعنی جن میں سورۃ النساء، اس کو سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب سورۃ الطلاق کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی عورتوں کے متعلقہ احکامات پر مبنی صورتیں ہیں۔ ایک ان میں سے کبریٰ یعنی بڑی والی صورت ہے جو ہمارے اسی زیر مطالعہ آج ہے، اور دوسری سورۃ الطلاق جسے سورۃ النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ بار عورت کا النساء کا تذکرہ جو ہے اس کی یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور 11 بار یہ لفظ اس کو دہرایا گیا ہے۔ اور اس صورت کا آغاز انتہائی یعنی ڈیفرنٹ انداز سے کیا گیا ہے۔ آپ نے پہلی صورتیں دیکھی تو سورۃ البقرہ اور اسی طرح سورہ آل عمران اور دیگر بہت سی قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں حروف مقطعات سے وہ شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ جو صورت ہمارے سامنے آئی ہے اس کا یہ پہلی وہ صورت ہے جس کا آغاز یا ایھا الناس اس سے ہوتا ہے، یعنی یہ الفاظ کہ اے انسانوں۔ اس کے علاوہ یہی الفاظ جو ہیں اس سے سورۃ الحج کا آغاز بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک سورۃ النساء ہے، اور یہ اصل میں ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو یہ پہلی صورت ہے جس کے شروع میں یا ایھا الناس ذکر کیا گیا ہے، اور اسی حساب سے ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے جس کا آغاز حرف ندا سے کیا گیا ہے۔ ندا مطلب آواز لگانا، کسی کو پکارنا، جیسے یہاں پر کہا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی انسانوں کو پکارا گیا ہے، انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ پہلی صورت بنتی ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے۔
جبکہ اس کو شامل کر کے جو دیگر قرآن کریم کے اندر صورتیں جن میں حرف ندا سے آغاز کیا گیا ہے 10 صورتیں دوسری اور بھی ہیں. اور اس صورت میں آیت نمبر 11، 12 اور 176 پر وراثت کے احکامات کا بیان بھی ہے. یعنی اس صورت میں ایک اور اہم چیز وہ وراثت کے احکامات کا بیان ہے اور ان کو کافی اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے. اور اسی صورت کی 2 آیات 163 اور 164، 163 اور 64 میں 12 رسولوں کے نام ذکر کر دیے گئے ہیں. یعنی ایک ہی صورت کے اندر اس صورت میں 12 رسولوں کے نام ان 2 آیتوں کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 25 رسولوں کے نام مذکور ہیں اور ان میں سے 12 یہاں پر ذکر کر دیے گئے. اور اسی طرح اس صورت میں حقوق انسانی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا بیان اسی صورت میں آتا ہے. اور ان لوگوں کا بھی رد اس صورت کے اندر ہو جاتا ہے جو اسلام پر خون ریزی کا ایک الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو بڑا سخت قسم کا مذہب ہے اور تلوار کی بات کرتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حقوق انسانی کی بات کی ہے. اور مسلم اقلیتیں جو ہیں ان کے حوالے سے غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں جیسے عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور دیگر جو قومیں ہیں ان کے حقوق کی بھی اللہ رب العزت نے بات کی ہے. اور اس کا ایک اظہار تو ہمارے سامنے اسی صورت کے آغاز سے ہی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے شروع نہیں کیا ہے بلکہ کہا یا ایھا الناس، یعنی تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر مخاطب کیا ہے، سب کو برابری کے اوپر رکھا ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی ایک صحیح حدیث نمبر 8336 میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک سے پہلی 7 صورتیں یاد کرے وہ ایک بڑا عالم ہے. یعنی اس کو حبر کہا گیا ہے، بہت ایک بڑا عالم کہا گیا ہے اس شخص کو جو پہلی 7 صورتوں کو یاد کر لیتا ہے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سورۃ النساء 4تھی صورت ہے. اور اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ اس میں حدیث نمبر 2947 میں الفاظ کچھ یوں ہیں، یعنی اسی حدیث کو ایک ڈیفرنٹ الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے. یعنی پہلی صورت میں وہاں پر یعنی پہلی حدیث میں یاد کرنے کا ذکر تھا اور یہاں پر اس کو سیکھ لینے کی بات کی گئی ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف اس کو ان صورتوں کو یاد کرنا بلکہ ان صورتوں کے حوالے سے علم حاصل کرنا، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی. یعنی جیسے الحمدللہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ جو ہے چلتا ہے جس کے اندر ہم پہلی 4 صورتیں اور 4تھی صورت ہماری سٹارٹ ہے وہ سیکھ رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر کیا احکامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ہمیں کیا کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کون سے نصیحتیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنا بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ انسان اگر ان 7 صورتوں کو سمجھ جاتا ہے، ان کو سیکھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ علماء میں کرتے ہیں، یعنی ان کو ایک بڑا عالم قرار دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علماء کے اندر شمار کرے اور اس بہت بڑے شرف سے نوازے. اور اسی میں وہ آیت بھی ہے جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4582 4582 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کے سناؤں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء سنانی شروع کی. جب میں یعنی یہ جو آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یعنی یہ بہت ہی عظیم صورت جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر اس صورت کو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے موضوع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو سب سے پہلے جیسے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے تو پہلے بھی ہم ذکر کر آئے ہیں کہ کوئی بھی صورت جب اس کو شروع کیا جاتا ہے تو یا کسی صورت کو شروع سے پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے. جبکہ اگر ہم کسی صورت کو درمیان میں سے شروع کرنا چاہیں، درمیان میں پڑھنا چاہیں، جیسے ہم قرآن کریم کو ڈیلی اپنے روٹین میں پڑھتے ہیں، تو کسی صورت کا اگر سینٹر میں سے، کسی درمیانی حصے میں سے یا آخر میں سے اس کو پڑھ رہے ہیں
تو سورت میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورت کا یا قرآن کریم کو پڑھنا جو ہے اس کا حکم خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن کا آغاز کیا جائے، جبکہ بسم اللہ اس وقت پڑھی جائے جب کوئی سورت شروع سے پڑھی جانی شروع ہو۔ اور اس اعتبار سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس سورت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت شروع میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تو جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ یا یہ ایک حرف ندا ہے، یہ ایک پکار ہے، اللہ رب العزت پکار رہے ہیں۔ الناس تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں مخاطب کیا ہے۔ اس صورت کا آغاز ہی پوری بنی نوع انسانوں کے تمام گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں کوئی رنگ، نسل، کوئی علاقہ اور کوئی زمانہ اس کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یا ایھا الناس کے اندر ہر ایک شامل ہے۔ قیامت تک کہ آدمی جو آخر انسان بھی آنے والا ہے، سب کے لیے یہ پیغام، یعنی یہ بڑا ہی اہم بات کوئی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو پکارا گیا ہے، اس کو اپنی طرف مخاطب کیا گیا ہے، تاکہ توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نصیحت کی باتیں اور انسانوں کے اپنے ہی فائدے کی باتیں انسانوں کو اللہ رب العزت بتائیں۔ تو اس میں یا ایھا الناس یعنی یا ایھا اے، الناس لوگو یعنی اے لوگو، اے انسانوں، اتقو، تو پہلی نصیحت جو اللہ رب العزت نے پہلے لفظ کے ساتھ کی ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں اللہ کے حقوق، کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرو، تم سب ڈرو۔ کس سے؟ یہاں پر دیکھیے لفظ اللہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ رب کو کہتے ہیں پالنے والا، پیدا کرنے والا، بڑا کرنے والا، اس کے لیے کھانا مہیا کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اور تمام طرح کی آفات سے بچانے والا، یعنی پوری تدبیر کرنے والا۔ یعنی اس رب کے لفظ کے اندر اصل میں شفقت ہے، اس کے اندر پیار اور محبت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اے انسانوں، اس رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہیں بڑا کرنے والا ہے، اس دنیا کے اندر تمام نعمتیں نوازنے والا ہے، تو تم ان سے ڈرو۔ تو یہاں پر سب سے پہلا حکم تقویٰ کا دے دیا گیا، اور تقویٰ ہم جانتے ہیں ڈرنے کو بھی کہتے ہیں، اس کا ایک یعنی معنی ڈر ہے، پرہیز کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا خوف، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے انسان برائیوں سے بچ جائے، نیکی کی طرف آئے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی لیے پہلا حکم تقوی کا دیا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، الذی، وہ رب جس نے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اس رب کا یہ حق بنتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ من نفس واحدہ، اور اس نے کس طرح سے پیدا کیا، اس پیدائش کا ذکر، اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں کہ من سے، نفس سے، جان سے، واحدت ایک جان سے، اور وہ ایک جان کس کی جان ہے؟ یعنی وہ آدم علیہ السلام کی جان ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے عقل اور سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت کس طرح ایک آدمی سے اتنا بڑا انسانوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے یہ شروع کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وخلق، اور خلق اس نے پیدا کیا، منہا اس جان سے، یعنی اسی ایک جان جس کا تذکرہ شروع میں اللہ نے فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام، اس سے پھر آگے اللہ نے پیدا کیا زوجہا، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی جوڑا، جیسے مرد اور اس کا جوڑا عورت ہے، تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مرد سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یعنی ان کی بیوی، اور اسی لیے یہ لفظ زوج جو ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے پھر انہی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اور ان کے جوڑے کو بھی پیدا کیا، زوجہ یعنی جوڑا، ہا اس کا، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یعنی وہی نفس واحدہ جس کی شروع میں بات کی، من نفس واحدہ، یعنی اسی ایک جان سے پھر اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ وبسا، اور بسا، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، یعنی پہلے آدم علیہ السلام خود ہیں، پھر اس کے بعد انہی سے اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا یعنی حوا کو پیدا کیا، وبسا، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا، رجالن انسان، مرد، رجالن یعنی مردوں کو کہا جاتا ہے، اور رجلن کی جمع ہے یہ، رجالن یعنی انسان، کثیرن بہت زیادہ۔
یعنی اللہ رب العزت نے انہی دو سے، یعنی دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت اور تخلیق کا انداز کہ اللہ رب العزت کو کوئی بہت بڑی وہاں پر مشین نہیں چاہیے ہے، اللہ رب العزت نے بہت بڑی کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہے، بلکہ ایک انسان کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو، پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے رجالا کثیرا بہت زیادہ مرد پیدا کیے ہیں، ونساء اور عورتیں پیدا کی ہیں، یعنی انہی دونوں سے ہی مرد بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، کثیرن بہت زیادہ، ونساء اور بہت سی عورتیں بھی پیدا کی ہیں، واتقوا اللہ، اور اسی وجہ سے پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے انسانوں کے اوپر کہ انسان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے، اور اتقوا، تم سب ڈرو، اور تقوی کا دیکھیے دوبارہ سے ذکر کیا گیا ہے، شروع میں بھی اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، لیکن یہاں پر دیکھیے تھوڑا انداز بدل گیا، فرمایا واتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرو، یعنی وہاں پر کہا اپنے رب سے ڈرو، یہاں پر کہا اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے اندر عبادت کا معنی ہے، رب کے اندر توحید ربوبیت شامل ہے، اور اللہ کے لفظ کے اندر یعنی اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی جو عبادت کے اصل میں لائق ہو، ورنہ عبادت تو بہت سی غیر اللہ کی بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی جو عبادت کے لائق خاص ہستی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے۔ کون اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، الذی، جس نے، تساءلون، تساءلون یعنی تم، یہ جو شروع میں تا ہے یہ تم کے لیے ہے، ساءلو یہ سوال کرنا، یعنی سألا یسألو یا سؤالا، سوال کرنا، جیسے اردو میں سوال ہم کہتے ہیں، تو یہ وہی لفظ اصل میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، الذی، جس کا، تساءلون تم سب سوال کرتے ہو، یعنی جس کا ذکر کر کے، یعنی جس کے ذریعے سے، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس کے نام لے کر اور اس اللہ کی ذات کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یا اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور الارحام اور رشتوں کو، اور اسی طرح اور ارحام کا تعلق اسی شروع کے لفظ سے ہے، واتقوا اللہ، یعنی رشتوں کے معاملے میں بھی تم اللہ سے ڈرو۔ رحمی رشتے، رحم سے مراد کیا ہے، یعنی ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے جو رشتے انسان کے، یعنی رحم مادر سے جو آگے بڑھتے ہیں، ان تمام رشتوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کے معاملے میں بھی ان کو توڑنے سے تم ڈرو۔ تو توڑنے کا لفظ اصل میں واتقوا اللہ سے اصل میں دیا گیا ہے، ورنہ یہاں پر لفظ توڑنے کا معنی نہیں ہے، یہاں پر لفظ ہے والارحام، اور رحموں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، یعنی رحموں کا جو تعلق ہے ہم شروع کے لفظ واتقوا اللہ سے جوڑیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، علیکم یعنی علی اوپر، کم تم سب کے، رقیبا، رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، اللہ رب العزت تم سب پر نگران ہے۔ تو اس صورت کا آغاز جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا، اب تھوڑی سی اس کی مختصر تفصیل جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے اس کا آغاز کیا ہے۔ سب سے شروع میں اللہ رب العزت نے تقوی کے ذریعے سے، تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے اس کو شروع کیا ہے، اور تقوی کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اعمال کی درستگی کا سبب ہے، یعنی تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا نہیں ہے، بچانا نہیں چاہتا ہے، تو وہ شخص جس کے ذہن میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، تو وہ جیسا چاہے وہ کرتا چلا جائے گا، اس کے اعمال درستگی کی طرف نہیں ہوں گے، وہ دنیا کے اندر فساد کا باعث بنے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سب سے پہلے ذکر کیا کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی سے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وصیت اکثر اسی تقوی کی کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا آغاز بھی تقوی ہی کے لفظ کے ساتھ ہوا کرتا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی وہ انہی الفاظ سے اکثر اپنے خطبات کا آغاز بھی کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ حاجات جو اکثر جمعہ کے خطبے اور اس طرح دیگر خطبات آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے، تو ان خطبوں کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے تقوی سے کیا جاتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ انسان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام جب اپنے لیے نصیحت مانگتے تھے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقوی ہی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ،
کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک نفس، ایک واحد نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی پوری نوع انسانی وہ نفس کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی ذات ہے، کہ ان سے اللہ رب العزت نے ان کی نسل سے پورے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس حدیث کو بخاری میں روایت کیا گیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو آگے پھیلایا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، تو اصل میں اس بات کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے تین بڑی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تین مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا مقصد جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو، تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے؟ یعنی انسان یہاں پر جو آیت میں آگے جا کر ارحام کو، رشتوں کو ملانے کی بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، اس معنی کا، اس کا مقصد تلاش کیا جائے، تو معنی ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ، کہ اللہ رب العزت نے سب کو انسان پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام یعنی ایک والد اور والدہ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی رشتہ داری ہے۔ اگر انسان ایک ہی جو ہے کاسٹ سے نہیں بھی ہے، ایک ہی خاندان اور قبیلے کا نہیں بھی ہے، تو اس کے باوجود، اس کے بغیر بھی یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اور اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے رہو۔ یعنی پھر وہاں پر جب کمزوروں کی مدد کی باری آئے، تو وہاں پر انسان یہ نہ دیکھے کہ یہ کس مذہب سے ہے، یہ کس رنگ سے ہے، یہ کس نسل سے ہے، یہ کس قبیلے اور جگہ سے ہے، تو وہاں پر اس چیز کو عام کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہہ کے اس کو عام کیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم ہمارے سامنے، دوسرا مقصد جو آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آپسی الفت اور محبت کو ظاہر کیا ہے اس کے ذریعے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کی حاجت اور شہوت مرد میں رکھی گئی ہے، اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے ان کی حاجت اللہ نے مٹی کے اندر یعنی زمین میں رکھی ہے، پس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور آپ یعنی آدم علیہ السلام جب بیدار ہو کر آپ نے ان کو دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا، ان کی طرف رغبت اور محبت یعنی میلان پایا، اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا، یعنی ان کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے ان کے اندر ایک ایسی زبردست بانڈنگ اور ایک ایسی زبردست کیمسٹری اور اٹیچمنٹ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف جو ہے متوجہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ذریعے سے یعنی وہ اس ایک بڑے عظیم جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کا ایک جو یہاں پر جس کا ذکر یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کیا کہ اللہ رب العزت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ایک بہت بڑے یہ مقصد جو ہے اس کو بھی انسان حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک تیسرا جو ہے مقصد وہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ کہ سب ایک باپ کی اولاد ہے، فرق صرف تقوی کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع میں بھی تقوی کی بات کی، درمیان میں آ کر دوبارہ تقوی کی بات کی ہے، تو لہٰذا فرق جو ہے وہ صرف تقوی کا ہے، یعنی کیونکہ باپ تو ایک کی ہے، لہٰذا رنگ، نسل، زبان، علاقہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں جو قبیلے اور مختلف گروہوں میں بانٹا ہے اس لیے تاکہ تم آپس میں اپنا تعارف کروا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جو قبیلے اور یہ جو تمہارے اندر گروہ ہیں، گروہ بندیاں، یہ کوئی یعنی تکبر اور کبر کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ تم میں سب سے زیادہ اکرم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اصل میں وہ ہے جو تم میں زیادہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے میں تم میں سب سے بہترین ہے، تو وہ سب میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ رب العزت علم والے اور خبر والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اسی آدم سے اللہ رب العزت نے ان کی زوج کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو
تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا. یعنی تم اس سے فائدہ بس اسی طرح سے اٹھاتے رہو، یعنی جیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے اسی انداز میں، اور اس کو زیادہ دبانے کی، اس کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرو گے تو ٹیڑھا پن جو ہے وہ نہیں جائے گا، لیکن اس کے اندر یعنی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. اور یہ بخاری کے اندر حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. اور بعض روایات میں ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا کہ اس کا توڑنا جو ہے، یعنی یہ جو توڑنے کی بات کی گئی ہے کہ اگر اس کے اوپر پریشر زیادہ زور ڈالو گے تو توڑ بیٹھو گے، تو اصل میں اس توڑنے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو وہ اصل میں اس کو طلاق دینا ہے، یعنی یہ اصل میں توڑنا ہے. اور جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے، اور حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یعنی حدیث نے قرآن کی اسی آیت کی تشریح کی ہے اور اس کو مزید تفصیل اس کی بیان کی ہے، اور اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے کہ وہ کیفیت کس طرح سے تھی. یعنی اس کی بہت سی تفاصیل اب نہیں ہے. بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی وہ اصل میں اس کو پسلی کو پسلی نہیں لیتے ہیں، کہ یعنی اوریجنل رب نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے. اصل میں یعنی پسلی سے کوئی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ٹیڑھے پن کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے ٹیڑھے پن کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی بات کی ہے. مگر قرآن کے صریح الفاظ کہ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بیان کیا کہ حدیث بھی اس بات کے اوپر پسلی کا ذکر حدیث میں آتا ہے، وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ صرف تشبیہ کہنا، یہ مثال کہنا، اس کو یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اس کی کجی وہ اپنی جگہ درست ہے کہ یقیناً اس کے اندر ایک ٹیڑھ پن رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اللہ رب العزت نے انہی دونوں سے، یعنی آدم اور حوا سے، بے شمار مرد و انسانوں کو اللہ رب العزت نے چاروں طرف پھیلا دیا. بسا یعنی آج بھی ہم دیکھیں تو بسا یعنی بس مباشر کہتے ہیں، یعنی براڈ کاسٹ کرنے کو، یعنی جو چیز بات ہر جگہ پر پھیل جائے، اور وہ چیز یعنی اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اللہ رب العزت نے اس میں کثیر تعداد میں مرد و عورت کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے، ان کو پھیلا دیا ہے، جن کی قسمیں، صفتیں، رنگ روپ، بول چال، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. جس طرح یہ سب پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھے اور پھر انہیں اس نے ادھر ادھر پھیلا دیا، ایک وقت ان سب کو سمیٹ کر پھر اپنے قبضے میں کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا. پس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت اور عبادت بجا لاتے رہو. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ساری چیز بیان کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک مرد عورت سے تمہیں پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، تو اللہ رب العزت اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ تم سب کو دوبارہ جمع بھی کر لیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بار بار یہاں پر ایک ہی آیت میں 2 دفعہ بات کی گئی ہے. تساءلون بہ والارحام تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اسی اللہ کے واسطے سے اور اسی کے پاک نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے فلاں چیز چھوڑ دو، یا میرے ساتھ فلاں عہد، یعنی انسان عہد کرتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے، تو اللہ کا واسطہ اور اللہ کے نام لے کر انسان قسمیں کھاتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی یہاں پر وہی ایک مثال کے طور پر یہ کہ میں تجھے اللہ کو یاد دلا کر اور رشتے کو یاد دلا کر یوں کہتا ہوں، اسی کے نام کی قسمیں کھاتے ہو اور عہد و پیمان مضبوط کرتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی کہ وہی اللہ جس کے نام لے لے کر تم آپس میں قسمیں کھاتے ہو، وہی اللہ رب العزت تم سے مخاطب ہے، اور وہی اللہ رب العزت تم سے رشتوں کو باندھنے اور ان کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. ارحام کا جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بات شروع میں کی کہ ارحام اس کو اصل میں اللہ کے لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کا عطف اللہ پر ہے، یعنی واتقوا اللہ واتقوا الارحام، یعنی یہاں پر ارحام کو تقوی، جو اللہ کا تقوی ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیں تو معنی یہ ہوگا کہ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچو. اور شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت و لغت کا اتفاق ہے کہ الارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتے مراد ہیں. یعنی وہ جو رحمی رشتے ہیں ان کے اندر چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، وہ تمام رشتے ان کو آپس میں جوڑنا، ان کو ملانا آپس میں، یہ بہت بڑی بات اور ان سب کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے، اور اسی لیے سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو تذکرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اسے آپ اندازہ لگائیے کہ رشتہ داری کو جوڑنا کتنی بڑی بات ہے، کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے
وہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے والا. اور ایک صحابی نے جب یہ اس طرح سے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ چاہے وہ توڑے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں چاہے وہ توڑے اور تم جوڑو, یہی تو اصل میں صلہ رحمی ہے. یعنی ایسا تھوڑا ہے کہ اچھا جناب وہ ہمارے ساتھ نہیں بولتا ہے اس لیے ہم بھی نہیں بولیں گے, یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں بولتا ہے, وہ توڑتا ہے, آپ نے اس کو جوڑنا ہے, یہی تو اصل میں صلہ رحمی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشانے قدم دیر تک رکھے جائیں, یعنی اس کی زندگی لمبی ہو, وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر آج ہم سب میں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے رزق کے اندر فراخی ہو, اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو, اس کے پاس مال و دولت اور زیادہ ہو جائے. کون نہیں چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جائے, انسان زیادہ دیر اس دنیا کے اندر رہے. اور یقیناً اگر انسان اس دنیا کے اندر زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے, اس کے اندر عبادت کرتا ہے, ایمان پر رہتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو یقیناً یہ اس کے لیے آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کا حل بتا دیا ہے کہ انسان اگر رشتہ داری کو جوڑتا ہے, رشتوں کو ملاتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں, اس کے رزق میں بھی فراخی آتی ہے, اور اس کے نشان قدم یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ بھی دیر تک رہتی ہے. اور یہ بخاری میں حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح جو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ رب العزت تم پر رقیب ہے. تو رقیب راقبہ یعنی یہ جو لفظ ہے کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جانا, اس کو راقبہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کی حفاظت کے لیے انسان مخصوص ہو جائے, نگرانی کے لیے بیٹھ جائے, تو اسی لفظ کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت رقیب ہے, نگرانی کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یقیناً اللہ رب العزت ہر وقت نگرانی میں ہے, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یتیموں کی نگہداشت کے حوالے سے بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, اللہ فرماتا ہے وآتوا الیتامى, اور آتو یعنی تم دو, عطا کرو, تم دو, الیتامى یتیموں کو, اموالہم ان کے مال, ولا تتبدلوا, اور لا نہ, تتبدلوا تم بدلو, الخبیث خبیث کو یعنی برے کو, بالطیب بھی ساتھ, الطیب طیب کہتے ہیں پاک کو, اچھے کو, عمدہ چیز کو, ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ, اموالہم مالوں کو ان کے یعنی ان یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ, الا اپنے یا طرف الا کا مطلب ہے طرف, اموالکم اپنے مالوں کی طرف, یعنی اپنے مالوں کے اندر شامل کر کے اس کو اپنے مال کے اندر ملا کر تم ان کو نہ کھاؤ. انہو بے شک وہ, کانا یعنی ایسا کرنا, ہو سے مراد یہاں پر یہ عمل ہے کہ بے شک ایسا عمل کہ ان کے مالوں کو کھانا حلال سمجھ کر اور اسی طرح ان کو اپنے مالوں کے اندر شامل کر کے کھانا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کانا ہے ہوبن, ہوبن کہتے ہیں ایک بہت بڑے گناہ کو, اور یہاں پر فرمایا ہوبن کبیرہ, ایک بہت بڑا گناہ. اور ہوب ایک ایسے گناہ کو بھی کہا جاتا ہے, ورنہ تو گناہ کے لیے سیئہ کا لفظ بھی ہے, اور اسی طرح یعنی اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ہوب کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ انسان ایسا عمل جو کر چکا ہو, یعنی جو کر گزرے, تو اللہ فرماتا ہے کہ یعنی ایسا عمل جو ہے اس سے تم بچو, یہ بہت بڑا عمل ہے. اور یہ ہوب کا لفظ جو ہے اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی اس جانور کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. وہی لفظ اللہ نے یہاں پر انسانوں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, تو اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو شروع کے اندر احکامات یعنی اپنا تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے بات کی ہے, اور ارحام کو, رشتوں کو ملانے کے حوالے سے بات کی ہے, تو اسی کے اندر پھر آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت جو پہلا ایک حکم ہمارے سامنے آیت کے طور پر دیا ہے وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں, یعنی یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا والد بچپن میں ہی فوت ہو جائے, یا یعنی وہ جب چھوٹا ہو تو اس کو, یعنی اگر بلوغت سے پہلے کسی بچے کا والد فوت ہو گیا ہے تو اس بچے کو یتیم کہا جائے گا. ہاں اگر انسان کی عمر زیادہ ہے, بلوغت سے زیادہ ہے, اور اس کے والد فوت ہو جائے تو ایسا شخص یتیم نہیں کہلائے گا, اور اس کے ساتھ یتیموں والا سلوک نہیں کیا جائے گا, بلکہ یتیم کا اطلاق صرف اسی وقت ہوگا جب بلوغت سے پہلے انسان کے والد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں. اور اس صورت میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق اور احکامات کی بات کر کے اللہ رب العزت نے یعنی یتیموں کے جو کے ساتھ عمل ہے, ان کے معاملات, ان کے ساتھ حسن سلوک,
اور ان کے حقوق، اس کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسے ہے جیسے جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے والے کے بارے میں، یعنی امام مالک یعنی موطا میں شاید یہ غالباً روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی دو انگلیوں کو ایسے جوڑ کر کہ یتیم یعنی یتیم کا ساتھ دینے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اس کی اہمیت وہ کس قدر زیادہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز، یعنی فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ خبیث یعنی بری چیز کو، طیب چیز کو بری کے ساتھ نہ بدلو۔ تو یہاں پر اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر اس کی جگہ ردی چیز رکھ دو، کہ بھی وہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا پتا۔ انسان کہے کہ اچھا میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں، یعنی جو بھی ولی الامر ہے، جو بھی ان کے یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ایسا نہ کرے کہ اب اس کی اچھی چیز لے کر وہاں پر کوئی ردی اور بری چیز رکھ دے۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو، اور بدلایا گیا مال جو اگرچہ اصل میں طیب، پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بددیانتی نے اس میں خباثت ڈال دی ہے۔ یعنی وہ مال اصل میں تو حلال ہے، یعنی ایک حلال چیز اگر مال ہے، کوئی حلال ہے، جانور ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو وہ اصل میں تو حلال ہے، یعنی بذات ہی تو حلال ہے، لیکن ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جانا، ان کو اس بدلنے کی وجہ سے یہاں پر اس کو خبیث کہہ دیا گیا ہے، اور وہ اب طیب نہیں رہا ہے، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث، ناپاک اور حرام ہو گیا ہے۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو، ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتری بکری دے کر گنتی پوری کر دی، اور اسی طرح کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر یعنی گنتی پوری کر دی، اور کھرا والا سکہ نکال لیا، اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ تو ابن کثیر نے سدی رحمہ اللہ سے یعنی اس طرح کی جو مختلف جو ہے رویے اس زمانے کے لوگوں کے وہ ذکر کیے ہیں۔ طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک دوسرا معنی طیب اور خبیث کا یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ حلال اور حرام کے معنی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے، یعنی تمہارے پاس اللہ نے جو حلال دیا ہے اس کو چھوڑ کر تم کیوں بدلتے ہو ایک حرام مال کے ساتھ اس کو؟ کیونکہ اصل میں وہ مال جو تھا تو طیب، تھا تو حلال، لیکن کیونکہ تم اس کا ناجائز لے رہے ہو تو اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اور آیت میں الا بمعنی ما ہے، یعنی ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہوبن کبیرہ اس کو کہا گیا ہے۔ ہاں اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے، یعنی اگر اچھی نیت ہو کہ ہاں میں اس کو بھی اپنے مال کے ساتھ یعنی اسی طرح اس کی بھی پرورش کروں گا، فرض کریں ان کی کوئی بھیڑ بکریاں جانور ہیں، آپ کہیں کہ میں اس کے بھی مال کو، ان بھیڑوں بکریوں کو اپنی بھیڑوں بکریوں کے ساتھ اسی طرح پرورش کروں گا جیسے میں اپنی بھیڑوں بکریوں کو پرورش کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی اسی طرح صحت مند اور توانا ہو اور ان یتیموں کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو یہ انسان اگر جائز نیت کے ساتھ اس کو کرے تو اس میں یقیناً کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی اللہ کہتا کہ نہیں، تم نے کبھی بھی ان کے مال کو آپس میں نہیں ملانا ہے، اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا ہے، اللہ نے آسانی دی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ان کا خیال کر رہے ہو، تم ان کو اگر ملانا چاہو ملا سکتے ہو، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ ہوبن کبیرہ، یہ اس کو ایک بہت بڑا گناہ کہہ کر اس سے یعنی نفرت اور کراہت کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ اور ان اگر خفتم، خف کہتے ہیں وہی خوف کا جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہے یہاں پر، اور اگر تم سب ڈرو، خوف کھاؤ، اللہ یہاں پر یہ 2 لفظ ہیں، ان لا، اور یہ دونوں کو جوڑ کر اللہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ نہ تقسطو،
تم انصاف کر سکو. قسط کہتے ہیں انصاف کرنے کو, کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو فی الیتامہ یتیموں کے اندر, یتیموں کے بارے میں, اور یہاں پر خصوصاً یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. فنکحوا, تو تم سب نکاح کرو, ما طاب لکم, ما جو طاب بھلی لگے, لکم تمہیں, من النساء, من سے, النساء عورتوں میں سے. یعنی اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حوالے سے جو ان کو مہر دیا جاتا ہے اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, یعنی شادی کے اندر جو ان کے حقوق ہیں, اگر تم حقوق کو, ان کے مہر وغیرہ کو اس طریقے سے ادا نہیں کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ پھر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو, بلکہ تم ان سے نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگے, من النساء, یعنی دوسری عورتوں میں سے. ان یتیموں کو پھر چھوڑ دو. یعنی اس یتیموں کے حوالے سے اتنا, یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو ڈرایا ہے کہ یتیموں کے مال کی طرف کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اس طرح یتیم بچوں اور بچیوں, یعنی ان کے حقوق کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے کی ہے کہ ان کے قریب بھی پھر نہیں جانا ہے. تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, فنکحوا, تو پھر تم نکاح کرو, ما طاب, جو بھلی لگے, لکم تمہیں, من النساء عورتوں میں سے. کس طرح, مثنا, دو دو, وثلاثا, اور تین تین, ورباع, اور چار چار. فإن خفتم, پس ان, اگر, خفتم تمہیں ڈر ہو, اللہ کہ نہ, تعدلو تم عدل کر سکو گے. یعنی اب یہ اگر تم نے جو دو اور تین یا چار عورتوں سے شادی کی بات جو اللہ نے کی ہے, کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے, فواحدۃ, تو پھر ایک ہی کافی ہے. پس لہذا, واحدہ, ایک, واحد کہتے ہیں ایک کو, واحدہ یہاں پر مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے کیونکہ عورتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو لہٰذا ایک عورت سے شادی ہی کافی ہے. او یا ما ملکت, ما جس کے, ملکت مالک بنے ہو, ایمانکم تمہارے ہاتھ, یعنی تمہاری لونڈیاں, یا پھر تمہاری لونڈیاں تمہارے پاس ہے. ذالک ادنا, ذالک یہ, ادنا قریب ہے, ادنا کہتے ہیں بہت قریب ہونے کو, یہ زیادہ قریب ہے, اللہ کہ نہ, تعولو تم سب بے انصافی کرو. یعنی بے انصافی کرنے سے بچنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. تو یہاں پر یہ آیت بڑی ہی اہم آیت ہے اور اس حوالے سے ہم چند تفاصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. تو شروع میں جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. تو اللہ رب العزت اس جو آیت کے حوالے سے جو شان نزول اس کا اگر ہم جان لیں کہ آیت اصل میں کس پس منظر میں نازل ہوئی, تو اصل میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی, وہ لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے. یعنی وہ لڑکیاں یتیم ان کی پرورش میں تھیں اور وہ دیکھتے کہ اچھا لڑکی خوبصورت ہے, اچھی ہے اور اس کے مالدار بھی ہے اور یہ شخص اس کا سرپرست ہے, تو وہ اس وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے اور جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیتے تھے. لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر کہ جی ہم نے تو ہی ان کو پالا ہے, پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے اور نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ہی ادا کرتے. یعنی ان کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے مہر کے حوالے سے پھر وہ وہاں پر ڈنڈی مارتے تھے, یعنی ان کو اس طرح سے ادا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو. یعنی تمہیں پھر چاہیے کہ پھر اس طرح کی بے عدلی والی چیز کی طرف ہی نہ جاؤ. اور اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. اور جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ مثنا و ثلاث و رباع, تو اس آیت سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک وقت میں 4 بیویوں سے انسان شادی کر سکتا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ایک وقت میں 4 سے بھی زیادہ شادیاں وہ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ نے جو فرمایا اس پر علماء کا اجماع ہے. یعنی سنت سے یہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں کسی مسلمان کے لیے عورتیں رکھنا جائز نہیں ہے. غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو. یعنی 4 کو جو تمہیں پسند ہو ان کو رکھ لو اور باقیوں کو طلاق دے دو, باقیوں کو آزاد کر دو. تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا.
جیسا کہ تفاصیل احادیث میں آتی ہیں، اور مزید صحابہ کے واقعات ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، وہاں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رافضی شیعہ جو ہیں اور بعض دوسرے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ شادیاں 4 سے زائد بھی جائز ہیں، لیکن لغت اور سنت سے یہ یعنی یہ لوگ جاہل ہیں، اسی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ نہ لغت میں اس کی گنجائش ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اللہ نے واضح طور پر 2 2 3 3 4 4 کی بات کی ہے، اور آگے فواہدہ یعنی ایک کی بھی بات کی ہے، لیکن اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں کی ہے، تو لہذا لغت کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ سنت کو جانتے ہیں تو وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خود صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں جو ہیں وہ واضح طور پر ثابت ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، فَپس ان اگر خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کہ نہ تعدلوا، کہ نہ تم عدل کر سکو۔ تو اس سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا، یعنی بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں اس چیز سے کہ اگر خوف ہو تو جناب ایک ہی بس ہے، تو اس سے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہے ہی ناجائز، یعنی ایک ہے کہ اس کو جائز سمجھنا، چاہے ایک سے شادی کرے ایک سے زیادہ نہ کرے، کیونکہ وہ صرف اجازت ہے، اس کے اندر کوئی یعنی حکم اور زبردستی نہیں ہے۔ تو لہٰذا لیکن بعض لوگ بالکل دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک سے زیادہ شادیاں بالکل ناجائز ہیں، اور وہ استدلال اسی آیت سے کرتے ہیں، اسی حصے سے جہاں پر فرمایا اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ہے، اور ساتھ وہ اپنی دلیل کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ ایک دوسری آیت بھی ملاتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت 129 ہے، اللہ فرماتا ہے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم ہرس بھی کرو، یعنی چاہے تم ہرس بھی کرو چاہو بھی، لیکن عورتوں کے درمیان برابری کر ہی نہیں سکو گے۔ تو لہٰذا ان دونوں آیتوں کو ملا کر وہ خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ جب عدل ہو ہی نہیں سکتا تو مرد پھر ایک سے زیادہ بیویاں رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ان حضرات نے وہی کام اصل میں کیا ہے کہ جو بعض حضرات یعنی کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی آیت کو آدھا پڑھا ہے اور آگے والی حصے کو پڑھا ہی نہیں، جہاں پہ اللہ نے کہا وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا فرمان کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے یہی جو آیت نمبر 129 سورۃ النساء، اللہ فرماتا ہے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم ہرس بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عدل یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا، یعنی دل کی جو محبت ہے، دل کا میلان ہے، یعنی دل کا جو معاملہ ہے، وہ انسان یعنی اس کے اندر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کو ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، دوسرے سے کم ہو سکتی ہے، ہاں دنیاوی معاملات میں کہ سب کو اگر کمرہ لے کے دیا تو سب کو کمرہ لے کے دیا جائے، ایک کو جوڑا لے کے دیا تو سب کو جوڑا لے کے دیا، تو ان چیزوں میں عدل تو ممکن ہے، لیکن دل کا میلان اس کے اندر کیونکہ انسان اس کو کر ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر واجب ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جبکہ زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب کی سنت ہے، وہ تو بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے بات آ گئی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، یعنی جو ظاہری اسباب میں ہے، یعنی دل کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ظاہری طور پر وہ آپس میں عدل کر ہی نہیں سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ رات رہنے کہ ہر ایک کے ساتھ رات نہ رہ سکتا ہو، سب کو ٹائم نہ دے سکتا ہو، اور نان نفقہ میں بھی برابری نہیں کر سکتا ہو، کیونکہ دلی محبت اور ملان اور صحبت میں تو برابری ممکن ہی نہیں ہے، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالی کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ زیادہ یہ قریب ہے کہ تمہارے عیال یعنی تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو جائیں اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، یعنی تم اس اعتبار سے بے انصافی نہ کر لو کہ جناب تم غریب ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر اس پر انہوں نے برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھ دی، اسی سے یعنی دلائل نکالے، آگے سے آگے چلتے گئے، اور یعنی دلالت جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھ دی کہ بچے کم پیدا کرو، حالانکہ بچے تو لونڈیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود یہاں پر ذکر کیا او ما ملکت ایمانکم، کہ اگر ایک عورت سے بھی انسان شادی کرے تو اگر اس کی لونڈیاں زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی تو یعنی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، اور لونڈیوں کی تعداد تو اللہ نے مقرر ہی نہیں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں یعنی قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہمارے سامنے اس حوالے سے آگے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کا معنی خود رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کا اصل میں معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، انصاف سے نہ ہٹو۔ تو اس کا اصل میں تعاون کا مطلب وہی بے انصافی اور ظلم سے ہٹ جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے یہ جو باریک کئی اس کے اندر نکتے تھے وہ ہم نے یہاں پر سارے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آخری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، چوتھی آیت آج کی آخری آیت، وَآتُوا النِّسَاءَ اور آتو تم دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، یعنی یہاں پر یہ جو صدقات سے مراد ہے یہ ہے مہر کی رقم، نہلا خوشی سے، یعنی عورتوں کو ان کے مہر کی رقم خوشی سے دے دو۔ پس ان اگر تبنا وہ خوشی سے چھوڑ دے، یعنی اگر وہ خود خوشی سے چھوڑتی ہیں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس میں سے، یعنی اس مہر میں سے اگر وہ کچھ حصہ خود چھوڑ دیتی ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ نہ دیں، منہ یعنی اس میں سے اگر کچھ حصہ وہ چھوڑ دیتی ہیں، نفسن از خود، یعنی تمہارے کہنے پر نہیں، زبردستی سے نہیں، بلکہ اگر خود اپنی رضامندی سے بغیر کہے ہوئے اگر وہ کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہیں، فکلوہ تو پھر تمہیں جائز ہے کہ تم اس کو کھاؤ، تو کلو تم کھاؤ، ہو اس کو، یعنی اس مہر کی رقم کو یا اس مہر کا جو حصہ تھا اس کو اگر تم کھانا چاہو تو کھا لو، ہنی ان، کس طرح سے کھاؤ؟ مزے سے، یعنی اس کے اندر پھر تمہارے دل کے اندر کوئی یعنی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پورے مزے کے ساتھ اس کو پھر کھاؤ، مری بغیر روک ٹوک کے، اس میں پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ پھر اس میں کوئی تمہیں روک سکے۔ تو اصل میں اس صورت کے اس آیت کے حوالے سے جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے، یعنی ایک تو رویہ یہ تھا کہ ان کا مہر لے لیتے اور اس عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو۔ پھر اگر کوئی عورت خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا شوہر کو دے دے تو وہ خاوند کے لیے جائز ہے، لیکن خود وہ دے، یعنی اپنی دل سے خود بغیر کہے اور خوش دلی سے کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے، یعنی وہ اس لیے معاف کر رہی ہے کہ اچھا میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں شاید یہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ پھر اس حکم میں داخل نہیں ہے، اور شوہر قبول کر لے اگر اس ایسی صورت میں تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، یعنی اس آیت میں یہ معنی داخل نہیں ہے، یعنی وہاں پر تو پھر ایک حساب سے زبردستی ہے کیونکہ اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کی بد اخلاقی، شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے عورت نے اسے معاف کیا ہے۔ اسی طرح اگر دھوکہ دے کر مہر معاف کروا لے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح پھر طلاق دے دے، مہر معاف کروایا پھر طلاق دے دی تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس نے پہلے ارادہ کر رکھا ہے کہ اس کو میں نے طلاق دینی ہے لیکن مہر کی رقم دینی پڑے گی، تو پہلے ایک بہلا پھسلا کر دھوکہ دے کے مہر کی رقم معاف کروا لی اور پھر طلاق دے دی، تو یہ بھی چیز جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں بھی مہر اس کو دینا ہی پڑے گا کیونکہ وہ خوش دلی کے خلاف ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج جو پہلی سورۃ النساء اس کی پہلی یہ 4 آیات اور اس سورت کی فضیلت اور اس کے چند جو خصائص ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہمارا آج جو اگلا حصہ ہے وہ آسان قرآنی الفاظ کے حوالے سے، یعنی قرآن کریم کی جو مختصر اور بڑے آسان فہم انداز سے گرامر کی کچھ چیزیں ہم آج دیکھیں گے۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، پچھلے 2 دروس کے اندر جو ضمائر ہیں ان کی حالت رفع، یعنی ان کے جو ڈی ٹیچ جو ضمائر ہیں جو اٹیچ نہیں ہوتے ہیں ان کی ہم نے گردان کو دیکھا تھا، اور آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور اس گردان کی چند مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور آگے آج ہم اٹیچ جو ضمائر ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو اس کی مثالوں میں جیسے آپ کے سامنے یہ کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے ہوا، ہم نے پیچھے چلتے ہیں تو ہم نے جیسے دیکھا کہ ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ سب ضمائر ہم نے ایک پوری گردان آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کو ایک ہی لفظ کے ساتھ ہم نے استعمال کر کے یہاں پر آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ اگر انسان کہنا چاہے کہ وہ مسلم شخص تو آپ کہیں گے ہوا مسلم، کہ وہ مسلم ہے، یعنی ہی از اے مسلم جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں، تو یہاں پر ہی یا وہ واحد کے لیے ہوا اور ساتھ مسلمن یعنی اس کا بھی واحد کا صیغہ لگا کر ہم ایک پورا جملہ اسمیہ بناتے ہیں، تو ہوا مسلمن۔ اسی طرح ہما مسلمانی، وہ 2 مسلمان، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان، ہیا مسلمتن، تو ہیا ایک عورت کے لیے، یعنی ایک عورت غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک عورت، ہما مسلمتانی،
وہ دو مسلمان عورتیں، ہن مسلمات، وہ سب مسلمان عورتیں، انت مسلم، تو ایک مسلمان مرد، انتما مسلمانی، تم دو مسلمان مرد، انتم مسلمون، تم سب مسلمان مرد، انتی مسلمتن، تم ایک مسلمہ عورت، انتما مسلمتانی، تم دو مسلمان عورتیں، انتن مسلمات، تم سب مسلمان عورتیں، انا مسلم، میں مسلمان مرد یا میں مسلمان عورت، کیونکہ انا کا صیغہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے انا مسلمتن یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، انا مسلمن یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انا ایک ہی رہے گا۔ اس طرح نحن مسلمانی، تو آپ جانتے ہیں کہ نحن کے اندر، جمع کے اندر یہاں پر دو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دو یا دو سے زیادہ، سب کے لیے نحن ہی استعمال کیا جائے گا، تو ہم کہیں گے نحن مسلمانی، ہم دو مسلمان مرد، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان مرد، نحن مسلمتانی، ہم دو مسلمان عورتیں، نحن مسلمات، ہم سب مسلمان عورتیں۔ تو آج ہم ضمائر کا ایک نیا چارٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی ضمائر جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں، ہوا، ہما، ہم اور ہیا، ہما، ہننا، انہی کی اصل میں نسبی اور جری حالت ہے۔ یہ ہم اگلے کسی درس میں انشاءاللہ یہ حالت نصب، رفع اور جر وغیرہ کیا ہیں، ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو آج صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ وہی ضمائر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا جو پیچھے ہم گردان پڑھائے ہیں، انہی کی اصل میں ایک فارم ہے جس کو اٹیچڈ ضمائر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اٹیچڈ جو ہے پروناؤنز ہیں، یعنی یہ وہ پروناؤنز ہیں کہ جو کسی چیز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، یعنی وہ پہلے والے جو تھے وہ چیزوں کے ساتھ آپ دوسرے الفاظ کے ساتھ ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو ہم دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ اٹیچڈ قسم کے ضمائر ہیں، اور یہ اصل میں انہی پہلے والے ضمائر کی حالت نصب اور جر ہے۔ تو چارٹ اسی طرح سے ہے، سیم، پہلے غائب، پھر حاضر اور متکلم، اور اسی طرح مذکر مؤنث کی اس میں تقسیم بھی کر دی گئی ہے۔ تو پہلے جہاں پر تھا ہوا، ہما، ہم، اب وہاں پر کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، یہاں پر صرف ہو کی تبدیلی آئی ہے، ہوا کے بجائے ہو کا استعمال کیا جائے گا، معنی سیم رہے گا، یعنی ہو وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اور اس کے بعد تھا ہیا، یہاں پر اس کی جگہ ہے ہا، ہا، ہما، ہننا، اور اس طرح وہاں پر تھا انتا، یعنی تم ایک مرد، اس کے لیے تھا انتا، یہاں پر آئے گا کا مطلب ہے تو ایک مرد، کما تم سب مرد، کم تم سب مرد، کی تم ایک عورت، کما تم دو عورتیں، کننا تم سب عورتیں، اور یا یعنی چھوٹی یہ جو ہوتی ہے، جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر یعنی چھوٹی یہ کا استعمال جو ہے وہ یعنی متصلہ یعنی اٹیچ جو ضمائر ہیں اس کے اندر میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پچھلی گردان میں ہم نے دیکھا تھا انا تھا، تو انا کی جگہ پر یہاں پر اب چھوٹی یہ ہے، یعنی یہ میں کے لیے ہے، اور نا آخر میں آئے تو ہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر چند اور باتیں ان حوالے سے وہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ دفعہ ان کا استعمال ہے، اور کیونکہ یہ الفاظ جڑے ہوتے ہیں الفاظ کے ساتھ تو ان کو ایگزیکٹ ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، لیکن تقریباً 10,000 سے زیادہ دفعہ ان کو استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی آپ کو تقریباً ہر لائن میں سے ہر سطر میں مل جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہنا ہو ہم نے زید کی کتاب، تو ہم کہتے ہیں کتاب زید، لیکن اگر ہم زید کی جگہ پر ہم اگر کہنا چاہیں کہ اس کی کتاب، تو زید کی جگہ پر یعنی جیسے ہم انگلش میں زید کی جگہ پر کہیں گے ہز بک، یعنی ہی کی بجائے ہز، یا یہ جو لفظ ہے نا ہی اور ہز پروناؤن استعمال کریں گے، تو یہاں پر بھی اب وہی ضمائر وہی پروناؤن اب کیونکہ اٹیچ ہو کر استعمال ہونے ہیں، اور یہ آخر میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ اٹیچ ہوں گے، اور یہ اٹیچ کسی بھی اسم کے بعد میں ہوں گے، جیسے کتاب، اور کتاب کے بعد اس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ، تو کتاب کے ساتھ ہم نے ہو کو اٹیچ کیا ہے، اور کیا بن گیا؟ کتاب ہو، یعنی اس ایک شخص کی کتاب، کتاب ہو اس ایک شخص کی کتاب، کتابہما ان دو مذکر لوگوں کی کتابیں، اور اس طرح کتابہن وہ ان سب لوگوں کی کتاب، اور اس طرح کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتابک
تم ایک شخص کی کتاب، تیری کتاب. اسی طرح کتابکما، تم دو لوگوں کی کتاب، یعنی تمہاری کتاب دو لوگوں کی. اور اس طرح کتابکم، تم سب کی کتاب. اور اسی طرح ہم کہنا چاہیں کہ تیری ایک مؤنث کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابو کی. یہ دیکھیے صرف کا اور کی کا فرق ہے. کتابو کا تم ایک مرد کی کتاب، کتابو کی تم ایک عورت کی کتاب. اور اس طرح کتابو کما، تم دو عورتوں کی یا مردوں کی. کما ایک ہی جیسا رہے گا، مرد اور عورت کے لیے ایک ہی ہے، یعنی تم دو مردوں یا عورتوں کی کتاب. اور اس طرح کتابو کننا، تم سب عورتوں کی کتاب. اور یہ جو ہم نے بات کی تھی انا کی جگہ اب یہاں پر چھوٹی یہ آئے گی، یعنی میری کتاب کہنا ہو ہم کیا کہیں گے کتابی. کتابن کے بعد آخر میں صرف چھوٹی یہ لگا دی گئی ہے، یعنی کتاب لکھا آخر میں یہ لگا دی چھوٹی یہ، تو بن جائے گا کتابی یعنی میری کتاب. کتابنا ہماری کتاب. تو اس طرح سے یہ ہم نے آپ کے سامنے مثال بھی پیش کر دی ہے. اور مشق کے لیے ہم آپ کو یہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چیز بھیج دیں گے، ہم اس کو یہاں پر دیکھ بھی لیتے ہیں. مشق کے لیے یہ آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے اور بڑا آسان ہے. یہ اصل میں جو وہی جو ڈیٹیچ قسم کے یعنی جو ضمائر جو پہلے ہم نے پڑھے تھے ہوا ہما ہم، جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھے تھے، ان کا استعمال یہاں پر ہے. اور یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جملوں میں مبتدا کی جگہ ضمائر استعمال کرنے ہیں، یعنی المسلم صادقن، یہاں پر لکھا ہوا ہے المسلم صادقن، مسلمان سچا ہے. تو یہاں پر المسلم کی جگہ پر ہم ضمیر کو استعمال کریں تو کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے ہوا صادقن، کیونکہ المسلم ایک مسلمان ہے، تو ایک مسلمان کی جگہ پر ہم کیا کریں گے ضمیر کا چارٹ کھولیں گے، یا اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں سے آپ تلاش کریں گے، اور ایک مسلمان ایک مرد کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہم یہاں پر لگا دیں گے. تو یہاں پر آپ نے اس سے اگلے خانے کے اندر آپ کو یہ بھیج دیا جائے گا واٹس ایپ گروپ میں، وہاں پر آپ اگلا خانہ فل کریں گے اور اس میں وہ لکھ دیں گے کہ اس کا کیا ہوگا. یعنی جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، المسلم صادقن، تو یہاں پر ہوگا ہوا صادقن. اور اسی اعتبار سے آپ نے باقیوں کو بھی دیکھنا ہے، المسلمانی صادقانی، کہ یہاں پر کیا لگے گا المسلمون صادقون. اور جن چیزوں کو آپ نہ سمجھ پائیں گے آپ واٹس ایپ گروپ میں وہی جو ہمارا رسپانس گروپ ہے اس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، اس میں مزید اس کی وضاحت بھی کر دی جائے گی انشاءاللہ. اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک چارٹ یہ آپ کو انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا. اسی پر آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.